بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أبص صواب هاتين السورتين إلى روح المرحوم قبلہ قاضی غلام مرتضی رحمت اللہ علیہ اللهم اغفره واحشره مع النبي والعائمة الطيبين الطاهرين المعصومين مرحوم مخصوص قبلہ دی درجات بلندی اور اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پر محمد و اہل بیت محمد صلوات ماشاءاللہ
اس بی بی دلا چاہے جس نے دروازے تے نبیہ دا سلطان کھڑو ویدا آدھا بیٹا زہرا میں نے اجازت ہے میں اندر لگاواں آکھیا بابا تو میرا پیو ہے میں تیری دھیا پیوہ دے کولو دھیا نو پردے نہیں ہو دے محمد رو کے فرمائنا بیٹا زہرا میں آپ پہ نہیں رکدا میرے خالق دا حکم ہوتا ہے میرا حبیب رکواج میری زہرا کنی بیٹا زہرا میں لوگا کل سیدہ ودا دروازے دی کتنی عظمت ہے میرے بعد پتہ لگ سی اس دروازے تے مسلمان بھاگ ہن کے آسن تو آدھیرہ سے لوگوں پہچانو محمد گھر الصلاة والسلام على الحسين المظلوم المقتول مذبوح من الكفام أرض كربلاء يوم عاشوراء الذي قال في وقت وحدته هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثني جلا چکل رہ گے فرزند زہرا اینا زخمی ہے سر تو لے کے پیرا تک زخم ہے سجے دی ہوا کھپے کھپے دی ہوا سجے گزر ویندی ہے ہوٹھ زخمی ہے آبرو کٹے ہوئے ایک ہاتھ دے وچ گھوڑے دی واگے دوجا ہاتھ زخمی پاسے تے رکھی ہوئے لاشا دے ہاتھ جٹر دائی ودائے تے کوئی ڈکھے وین ودا کرے دے آدھا ودا یا عبدال صفا ویا فرسان الحجا میرے سوڑے شاہ سوارا میرے جگ جو بہادرہ انادیکم لما لا تجیبونی میں تو کو سنینا میرے جواب کیوں نہیں دے کربلا بھی ہوار فضا پچھیا شبیر مویا کو تکنا کہہ نہیں سنیا تیری کیڑی مجبوری بڑھ گئی ہے جو تو اللہ شک سنینا بتائے علادارو اگر جواب دے وینا تائیو دے سکتے ہیں انہیں تھوڑی جئی دیر بعد میں اللہ وجڑا ہے مسلمانہ میریا بھیڑی دے خیمے اچھ داخل ہو وجڑا ہے کوئی زہرا دی بھی دی چادرے دی پیاری آئے آدھا کھڑے کوم ہویا ایوہ الکرام و شریف لوگوں اٹھیو زہرا دیا 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 اما بعدو قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث رسولا منهم يتلو عليهم آیات صلوات صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے سرور کونین فرمائن من صلی علیہ مرتن فلا یبک من المعصی ذرتن جڑا بندہ میں مصطفیٰ دی ذات تے خلوص نیت نال سلوات بھیجیں دے اس دے نامہ آمال چوں گناہ ختم تھی رہے آواز بلند صلوات بہت بڑے قد آور خطبہ مسائب خان تشریف فرما ہے اور میں انہوں نے سامنے زیادہ حیثیت نہیں رکھدا بس استاد معظم نو خراج تحسین پیش کرانا سے چند گزارشات بعد اللہ ذکر مسائب میں نہ پڑھسا یقیناً یہ ادارہ مرکز ہے انہا ادارے دا جنہا ادارے نو قبلہ صاحب
یقیناً ایسی شخصیت بے مثال ہیں کہ جنہاں دی مثال کسی دے نال دیونا علماء دے وچوں کوئی شے نہ ہوندی ہے کہ ارادہ کر لیندے ہیں تے خدا مدد فرمیندا اور پائے تکمیل تک پہنچ ویندا۔ کافی ادارے دے وچ گئے ہیں، کافی ادارے دے وچ ون کے وقت گزاریا، لیکن جیڑا سکون، جیڑا پر لطف مراحل اور زندگی گزاری اس ادارے دے وچ 18-20 سال، اور حقیقت ہے اور کسی ادارے دے وچ اگر ونجی نہ تے اتھے تکلیف ہوندی ہے کہ طلباء اس روحانیت دے حامل نہیں۔ ایک قبلہ قاضی غلام مرتضیٰ صاحب دے ترہ امتیاز ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہمت دیتی اور انہوں نے ساری تربیت فرمائی کہ ہون اگر نماز شب کہلے نہ پڑھائے نہ تو بات کو احساس ہوندہ ہے کہ ساری آج نماز شب قضا ہوگی۔ خود اس چیز کا شاہدہ رات نو جس ٹائمی تھکے ہارے گھر آوینا بذات خود اٹھی کے طلباء کرام نو نماز تہجد واسطے جگا، نماز تہجد واسطے جگا کے تربیت کر دی اور نماز تہجد طالب علم نے پڑھ۔ میں قبلہ صاحب دے نال کافی وقت گزاریا اور انہوں نے نال سفر بھی کیتا۔ قبلہ صاحب فرماتے ہوتے ہیں فضل عباس یہ جو کچھ میں بنائے ہیں میرا نہیں، میں خدا واسطے بنائے اور اللہ تعالیٰ اس نے جنہوں خلوص عطا فرمائے اور ہوئی خدا واسطے۔ اپنی تعریف نہیں، اپنے واسطے نہیں، بلکہ جدہ ہی کوئی مہمان آیا تو مدرسے سے وزٹ کرایا تو اپنے مستقبل آلے دسینے ہیں کہ ساڑھا اے پروگرام ہے، فلاں پہلو جڑا ہے او خالی ہے، اس دے واسطے اسانو اس چیز کی ضرورت ہے، اے کرنا چاہیے، اسانو ڈاکٹر ساڑھے ہونے چاہیے مذہب دے وچ، اور ساڑھے مذہب دے وچ ایسے ایسے انجینئر ہونا چاہیے، اور انہاں چیزاں نو شرمندہ تعبیر کرنے نہ خواباں نو شرمندہ تعبیر کرنے واسطے قبلہ صاحب دے ایسے ادارے موجود ہیں کہ جنہاں دے وچ انہاں نے سارے شعبہ جات کھول دیتے ہیں۔ خداوند ذوالجلال انہاں دی روح پرفتون و سکون عنایت فرمائے، جنت الفردوس سے جگہ عنایت فرمائے۔ یقیناً انہاں جی کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جیڑی اس چنیوٹ دے وچ، قبلہ صاحب شاکری صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ چنیوٹ دے وچ ہون کوئی ایو جیا گھر نہیں یا کوئی ایو جیا اپنا خاندان نہیں کہ جس گھر اور خاندان دے وچ کوئی ایسا بندہ موجود نہ ہوئے جیڑا نماز جنازہ پڑھا سکتا ہو، نہ پڑھا سکتا ہوئے یا ختم نہ پڑھ سکتا ہوئے یا حدیث کے ساتھ یا دعائے کمین نہ پڑھ سکتا ہوئے۔ ایک قبلہ صاحب نے مرہون منت ہے کہ قبلہ صاحب نے مختلف مساجد دے وچ کلیہ اہل بیت دی طرفوں طلباء بھیجے، کلیہ اہل بیت دی طرفوں پیش نماز بھیجے، اور اس چنیوٹ نو اس حوالے دے نال خود کفیل کر دیا۔ مساجد دی آباد کاری صرف چنیوٹ نہیں بلکہ چنیوٹ تو باہر بھی کسی جگہ تے نماز جمعہ نہیں ہو رہا تو بندوبست کیتا، اپنے مدرسے کی طرفوں خرچہ کر کے، مدرسے کی طرفوں بجٹ استعمال کر کے اس جگہ دے ہوتے جتھے جمعہ رکے ہوئے جمعے نو فعال کیتا۔ جس جگہ تے دیہاتاں دے وچ دور دراز علاقے دے وچ رمضان مبارک دے وچ اگر کسی نو کوئی خطیب ضرورت ہے، نماز با جماعت کرانا والا پیش نماز موجود ضرورت ہے تو قبلہ صاحب نے اتھے ہی رابطہ کر کے اپنا نمائندہ طالب علم اتھے بھیج کے اس دین مبین دی خدمت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں اقدام نو قبول و منظور فرمائے اور خداوند ذوالجلال سانوی انہوں نے نقش قدم دیتے چلن دی توفیق عنایت فرمائے۔